انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیے سیشن کا آغاز سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس دا ایمانیات کورس کا ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اور امید ہے کہ جتنی بھی ہماری سامعات جو بھی ہمیں یوٹیوب وغیرہ پہ ریکارڈنگ بھی اور جو یہاں شریک ہوتی ہیں انہوں نے سنا، انہوں نے بہت استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ. آج کا لیکچر ہے اور معلمہ یہاں پہ موجود ہیں، تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بلا تاخیر اپنا سیشن جو ہے شروع کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. آمین. رب زدنی علما رب زدنی علما. وعليها ما اكتسبت ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایمانیات کا جو ہے وہ ہمارا کورس ہے، جس میں کہ ہم لوگوں نے 6 ایمانیات کو جو ہے وہ کور کیا تھا. ایمان کے جو ہے وہ 6 حقائق ہیں جو جس پہ کہ ہمیں ہر مسلمان کو جو ہے وہ ایمان لانا ضروری. اس کی جو شروعات کی تھی ہم نے وہ کی تھی کہ انسان کی اصل زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اس سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کی شروعات کی تھی. تو آج ہم سیکھیں گے کہ اس کا جو آج لاسٹ لیکچر ہے وہ ہے کہ ایمان بالملائکہ ہے.
اس میں ہم ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالقدر اور ایمان بالرسالہ کو کور کر چکے ہیں آلریڈی. اور آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے ایمان بالملائکہ، جو کہ چھٹا رکن ہے. تو اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم اس میں کیا سیکھیں گے. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا کہ اس کو عقلی دلائل سے ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ کیسے ہم اس پہ ایمان لا سکتے ہیں عقل سے جو ہے وہ. تو ایمان بالملائکہ کا ہمہ گیر تصور دیکھیں گے ہم کہ نیابت الہی اور انسان کے حوالے سے جو ہے وہ فرشتوں کا مقام کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں آج جو کہ ہمارے لیکچر میں ہوں گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو دیگر ایمانیات کی طرح جو ہے وہ ایمان بالملائکہ پر بھی جو ہے وہ سب سے مبرہن دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کی شہادت ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی شہادت کیونکہ سچی ہے. کیونکہ سچی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن ایک جو ہے وہ معجزہ ہے اور جس کی حقانیت کی دلیل جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہوئی. اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کے طور پہ بھی اس کو پیش کر چکا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی نہیں پورا کر سکا اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے قرآن اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ برحق ہے. اس کے لیے ہم نے باقی تمام ایمانیات کے جو ہمارے جو ارکان تھے ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے قرآن مجید سے ثابت کیا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ آج ایمان بالملائکہ کو بھی ہم جو ہے وہ قرآن سے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو وہ فرشتوں کی تخلیق اور مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا ہے. یہ سورہ فاطر کی آیات ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اور ایسے فرشتے کہ جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں. وہ اپنے مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر چیز کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بنائے ہیں جن کے دو دو بازو ہیں، تین تین بازو ہیں. اور ان کو پیغام رساں کے طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہوا. اور پھر آگے یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی جو ہے وہ ساخت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بھی بنایا ہوا تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب تقدیر کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں اللہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لکھتے ہیں تو وہ مٹا بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساخت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شورا میں، یہ آیت نمبر 190 ہے آئی تھنک، کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کرتا چیز ہے. ٹھیک ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ امین جو ہے وہ اترتے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جو ہے وہ رسولوں کو پہنچانا جو ہے وہ فرشتوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے. اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ اور بھی بہت سے کاموں پر مامور ہیں. تو دیکھیں کہ قرآن مجید جیسی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک فرشتے کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ اتارتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ اتارا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور فرشتے جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ سجدہ ہے. یا اس کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے وہ جب پھر پورے کا پورا ہماری جان لے کے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لے کے جائے گا. موت پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں. یہ کوئی ایک ہی فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ اس کام پر جو ہے وہ مامور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے پیدا کیے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا قرین بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو آف کورس اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں.
جو کہ اس کی اچھائی برائی اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں، کہ ان کو کہاں سے بچانا ہے، کہاں پہ جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہاں سے بچانا ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو زندگی اور موت بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچ گیا ہوگا، لیکن پھر یقین آ جاتا ہے کہ وہ بچ گئے۔ تو ایسے میں حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کہ ہمیں ہر بری مشکل سے بچا لیتے ہیں، یا کسی بھی چیز سے جو کہ ناگہانی آفات ہوں یا کوئی بھی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے بھی گر جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے، تو یہ چند ایک جو ہیں وہ چیزیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، کہ اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں وہ، جنت کے دروغہ ہیں، جہنم کے دروغہ ہیں، حاملین عرش الہی بھی ہیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عرش اٹھایا ہو، ٹھیک ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی سمندر پر، کوئی ستاروں پر، جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اور فرشتے تو ویسے ہی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو وہ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم جو ہے ایک حدیث ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یا لئی بن کلال پر پیش کیا، جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، بلکہ آوارہ بازاری لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ تو کرن ثعالب نامی ایک جگہ پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دے۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں جو ہے وہ حکم دے، بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس حدیث سے پھر ہم یہ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی سمندروں پر ہے، کوئی ستاروں پر ہے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کا نظام سنبھالنے پر بھی شاید یہ ملائکہ جو ہے وہ مامور ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کی وہ فوج ہے جو اس کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کاموں پر مامور ہے، اور اس کے حکم کے جو وہ ہر وقت منتظر رہتی ہے۔ تو اللہ ان کی یہ صرف یوں بیان فرماتے ہیں سورہ تحریم میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ، ایک پلک جھپنے جتنی دیر بھی ہوتی ہے نا، تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگاتے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے، خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری جو آتی ہے وہ ہماری فیملی کی آتی ہے کہ ہم خود بھی اس آگ سے بچیں اور جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، کہ جس کے جو ہے وہ جس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے کہ وہ پھر ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کریں گے آپ کو اس آگ میں پھینکنے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ درود پاک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، یہ بھی ایک ان کے کاموں میں شامل ہے۔ تو پھر آپ کو اور مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم جو ہے وہ خود بھی آگ سے بچ سکیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکیں۔ تو اس سے آگے جو ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہے کہ مقام نیابت الہی کا اور ملائکہ کا تعلق کیا ہے آپس میں۔
تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اکیڈمی کی مثال آتی ہے. تو نیابت الہی جو ہے یہ ایک بہت بلند مقام، یہی انسان کی اصل ہے. نیابت الہی کیا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، کہ آپ اللہ کو کیسے پہچان کے اس راستے پہ چلیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور پھر اس کی رضا کے لیے ہر کام کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کیا آخرت بھی آپ کی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، دنیا میں بھی آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ اس کو مسجد ملائک بنایا گیا تھا. یہ بات وہیں پہ جا کے ٹھہرتی ہے جہاں سے ہم نے اپنا پہلا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا. انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تھا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا تھا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا تھا. اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا. اور انسان کو سجدہ کن چیزوں کی وجہ سے کروایا گیا تھا، یہ ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں آلموسٹ ہمارے تمام لیکچرز میں جو ہے یہ میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد، انسان مسجود ملائک اسی وقت ٹھہرا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی تھی. یہ اصل چیز جو ہے وہ روح تھی اور علم تھا. پھر ہم قرآن مجید میں جب ہم نے آگے پڑھا تو اس میں کیا آیا تھا ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت بھی دی جو کہ باقی تمام مخلوقات سے جو ہے وہ کے پاس نہیں. ہمارے پاس زبان ہے بتانے. پھر جو ہم پہ اس کے بعد سب سے بڑا احسان کیا گیا وہ تک اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن مجید. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ مسجود ملائک ٹھہرایا گیا تھا. تو اس مقام کو ہم ایک سادہ سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ طویل اور مشقت آمیز تربیتی مراحل سے گزرتا ہے. تو جو جتنے اچھے انداز میں ان مراحل سے گزرتا ہے تو وہ اتنا ہی بلند مقام حاصل کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو جتنی مشکلات پیش آتی ہیں یا آپ جتنے احسن طریقے سے تمام معاملات کو، تمام ٹریننگز کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں تو پھر ہر مقام پر اس کے ماتحت جو ہے وہ کچھ سپاہی کر دیے جاتے ہیں جو اس کے حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں کہ کوئی بھی حکم کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سپاہی آپ کے پاس وہ موجود ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی حکم ان کو دیں گے تو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان مراحل کو اس انداز میں طے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ساری فوج کا چیف بنانے کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے. تو جس کے حکم کی تعمیل میں پھر ساری فوج آ جاتی ہے. تو گو کہ ملٹری اکیڈمی میں بھیجے جانے والے جو کیڈٹس ہوتے ہیں اس میں سے ہر ایک اس مقام کو پا لینے کا حق رکھتا ہے. جتنے بھی ملٹری اس اکیڈمی میں لوگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی وہ مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو پا وہی سکتا ہے جو اس کے تقاضے پورے کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو. تو یہی معاملہ جو ہے وہ نیابت الہی کا ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرندے ہیں جو ساری کائنات کے عناصر پر جو ہے وہ تعینات. چنانچہ کوئی پہاڑوں کا نظام سنبھالے ہوئے تو کوئی دریاؤں کا، کوئی سمندروں کا. تو قیاس کائنات کے جو تمام انتظامات ہیں انہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چلاتے ہیں. ان سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نائب یعنی انسان کو سجدہ کرنا جو ہے وہ اس امر کی دلیل تھا کہ اس کا حکم ان سب پر چل سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا اہل ثابت کرے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں سے جو ہے وہ سجدہ کروایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو سجدے کر سکتے ہیں. آپ کو فرشتے اگر آپ آج وہ مقام حاصل کرنے کے خود کو اس قابل بنا لیں تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ دنیا ایک اکیڈمی ہے جس میں انسانوں کو بھیجا جاتا ہے. تو ان کی تربیت کا ایک نظام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو ان طے شدہ مراحل سے گزرتا ہے جتنے بہتر انداز سے گزرتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام پا لیتا ہے اور اتنے ہی زیادہ فرشتے جو ہیں اس کی حکم کی تعمیل میں جو وہ لگا دیے جاتے ہیں. تو بنی نوع انسان میں انبیاء اور رسول ہی وہ برگزیدہ ہستے ہیں جو بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے اور پھر ان کے ماتحت بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ کر دیے گئے تھے. اور وہ ہستی جو اس مقام کی معراج پر پہنچی وہ کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی جو ہے وہ رپورٹ کیا کرتے تھے. تو فرشتوں کی ماتحتی کا سب سے بڑا مظہر ان کی نصرت ہے جو اللہ کے اذن سے مشکل حالات میں بھی انبیاء رسول اور ان کے سچے متابعین کو جو ہے وہ ملتی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس بے پناہ طاقت کو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے استعمال کرتے ہیں.
یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ اسے امن کا گہوارہ اور جنت فی الارض بنا سکے۔ علامہ اقبال جو اسی حقیقت کو غزوہ بدر کے تناظر میں بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جو فرشتوں کی جو ہے وہ نصرت حاصل ہوئی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں۔ وہ پہلا موقع تھا غزوہ بدر کا کہ جب صحابہ جو اپنے خودی سے باقاعدہ آشنائی حاصل ہوئی، اور وہ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ غزوہ احد، غزوہ احزاب، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک تک برابر جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر موقع پر اپنی خصوصی مدد کے بارے میں جو وہ مومنین کو قرآن میں جو وہ متنبع کیا ہوا۔ تو مدد کی یہ اسباب جو وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی مومنین کو ملتے رہے۔ تو فرشتوں کی اس مدد کے بارے میں جو اہل ایمان کو ملتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پر اس آیت کا جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہی کہا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو بات ہماری پھر وہ پہلے لیکچر پہ جا کے اٹک جاتی ہے کہ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، آئی تھنک دوسری یا تیسری وحی جب نازل ہوئی تھی، فکبر و ربو کا، کہ اپنے رب کو بڑا کرو۔ اور یہی ہمارا آج کا مسئلہ ہے۔ آج پیلسٹائن میں کیا ہے کہ ہم لوگ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے ان کی مدد کے لیے، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کی مدد کو ہیں۔ بعض دفعہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیلسٹائن کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا امتحان پھر کہاں سے ہوگا؟ آپ لوگ اس دنیا میں، آپ اس اکیڈمی میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بتائے ہوئے طریقے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس پہ اور ان کے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ جب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تب بھی آتی ہے۔ 10 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جاتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون بھی مل جاتا تھا، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ میری بات نہیں مانتے۔ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بتایا ہے کہ آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عملی زندگی مدینہ میں شروع ہوتی ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی میدان میں بھی وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو کہ جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کتاب کی بھی اور تلوار کی بھی۔ صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم بیٹھ کے، بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا، لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر خود اللہ تعالیٰ کہیں کہ انسان بتائے کہ اس کی رضا کیا ہے۔ آپ کے ارادوں کو، مومن کی جو ہے وہ ارادے کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بنا دیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ہے وہ ایمان، آئی تھنک یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ہمارا ایمان بالملائکہ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک جو نظر ہے وہ ہم اس پہ ڈال سکتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے سیکھا ہے۔ میں تھوڑا سا ریویو کراتی چلوں گی آپ لوگوں کو ان تمام لیکچرز کا کہ حقیقت ایمان کیا چیز ہے، جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ تو حقیقت ایمان کیا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اندھا بہرا ہو کر کسی جو ہے وہ مذہب کے نظریات کو تسلیم کر لینا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندیکھے حقائق کے وجود کو جو ہے وہ دلائل کی بنا پر تسلیم کرنا۔ نیز یہ لازمی نہیں ہے کہ اندیکھے حقائق کو محض جو ہے وہ حواس خمسہ سے ہی جو ہے وہ جانا جا سکتا ہے۔ اگر ان حقائق کے اثرات عالم ظاہر میں پورے بھی ہو رہے ہوں تو ان کے وجود کو ثابت کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز تھی کہ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا کہ دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ مذہب جو ہے آپ کی ایک انفرادی چیز، دین کیا ہے؟ آپ کا ایک پورا سسٹم آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا مذہب بھی آئے گا، اس میں آپ کا جو ہے وہ سسٹم بھی آئے گا۔ مذہب آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا مذہب ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ کہتا ہے کہ اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا، مذہب کا لفظ اسلام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے جو اپنے جو ہے وہ انفرادی طور پہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جو بھی اس کی عقل میں ہے،
لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایمان کو ہم نے سمجھا تھا عقل کی بنیاد پر ہم نے سمجھا. تو ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو دل سے بھی قبول کرنا اور عقل کے ساتھ بھی قبول کر لینا. تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کا جو اصل تھا ہمارا اس کورس کا مقصد وہ یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ جیسا کہ ہم عام مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بس ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم لوگ مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ایمان کا لیول ہے وہ آج کل بہت کم. اس کی وجہ جو اصل یہ ہے وہ یہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے اس کو عقل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. بہت فرق ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کے تمام لیکچرز کو ان کو سنیں اور پھر اپنی اس کو زندگی میں بھی اس پہ عمل کریں. پھر ہی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اس راستے پہ چلیں گے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اس مقام پر جہاں پر پھر فرشتے بھی آپ کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، کہ ایمان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے اور 6 حقائق پر آپ جو ہے وہ دل کے ساتھ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایمان لیں. اس میں ہم نے جو سب سے پہلے پڑھا تھا وہ ایمان باللہ کے جو عقلی دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیسے، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی بے شمار آیات ہیں ہمارے پاس ہیں. کائنات اور اس کی مخلوقات کی تخلیق ہے اور اس میں موجود نظام کو دیکھا تھا ہم نے. پھر عالم ظاہر میں موجود ہیں جس سے ان کے وجود اور وحدانیت کو ثابت کرنا مشکل نہیں تھا. تو آج کا اصل مسئلہ جو ہے وہ خدا کا وجود نہیں تھا بلکہ اس کی شناخت کا تھا کہ جس کو معجزے کی بنیاد پر ہی ثابت کیا جا سکتا تھا، اور اس کا زندہ معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ ایمان باللہ کا ہمہ گیر تصور دیکھا تھا ہم نے. اس میں کیا تھا کہ شرک کی اقسام تھی. توحید کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کی مثالیں بھی ہم نے دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی جو 2 شرک کی بڑی اقسام ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ شرک فی العقیدہ جو کہ شرک اکبر بھی ہو سکتے ہیں، کہ یعنی انسان کا جو ہے وہ عقیدہ ہی یہ ہو کہ عقلی اور اعتقادی لحاظ سے تو یہ مانتا ہو کہ اللہ کا ذات یا اس کی صفات میں کوئی ہمسر نہیں ہے. تو آگے اس کی کیا تھی، ہمارے پاس 2 مزید اقسام تھی کہ ایک شرک فی الذات تھا اور ایک شرک فی الصفات. کہ وہ شرک فی الصفات کیا شرک فی الذات کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کسی کے ساتھ شریک بنا دیا جائے، کہ جیسے کہ کرسچینز نے کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا بنا کر ان کی ذات و صفات سمیت اللہ کا جو ہے وہ ہمسر بنا ڈالا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ شرک فی الصفات کیا تھا. شرک فی الصفات کیا ہے کہ جس میں وہ اللہ کی کل ذات کو تو نہیں بلکہ اس کی ایک یا چند صفات میں سے کسی ایک کا ہمسر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور ہمارے پاس کیا آتا تھا کہ شرک فی الحقوق یا شرک فی العمل. شرک فی الحقوق یا شرک فی العمل کیا تھا کہ کوئی شخص اعتقادی اور عقلی لحاظ سے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانتا ہو لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس شرک کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ شرک اصغر ہی جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو ہے وہ شرک اکبر بنتا جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، ان کا جا کے ترجمہ پڑھیں اور ان کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ اپنی اس کی مخلوق کی صفات میں جو ہے وہ ان سے اٹیچ کر رہے ہیں. اس میں کافی کچھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کور کیا تھا. آپ لوگ ہمارے لیکچر جا کے سنیں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ الہ کا مطلب جو ہے نا یہاں پر ہم لوگوں نے دیا تھا، تو یہ الہ کا تصور جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، بہت آج کے دور میں ضروری ہے کہ آپ نے اپنے الہ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر وقت نماز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگ. اصل میں ہمیں وہ عبادت کرنی نہیں آ رہی جس کا کہ ہم تقاضا کرتے ہیں. اگر ہم تقاضا کرتے ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے الہ بدل لیے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ آپ کو دیکھنے میں ظاہری طور پہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سسٹم میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کی دھجیاں اتاری جا رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے آپ پہ مہربانی ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے ہی ہیں، ہم والدین ہیں یا آپ کے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھلے گلی کا بچہ بھی ہو، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اس پہ رحم نہیں کھائیں گے. کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کے کسی ایک حکم کی بات نہیں مانتا تو ہمارے چہرے کا رنگ ہمارا بدل جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے آپ کے سسٹم میں آج کل کیا ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائی تھی وہ اصل میں اسی سسٹم کے ساتھ تھی
مکہ کے 10 سال تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج کس سے لے کے آئے؟ قرآن مجید سے. تو قرآن مجید کی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم سسٹم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا تھا ایمان بالآخرہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت کا انکار واضح الفاظ میں ہی کیا جائے. اگر آخرت کے وجود کا قائل تو ہے، اگر کوئی مطلب کہ آخرت کے وجود کا قائل تو ہے، پر اس نے اپنا نظریہ ایسا اپنا رکھا ہے کہ جس کے تحت آخرت کا حساب کتاب جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ گیا اس کے لیے، تو یہ انکار مال اقرار کی صورت تھی ہمارے پاس جب ہم نے پڑھا تھا اس میں. تو اس ضمن میں تو مندرجہ ذیل صورتیں جو ہے وہ امت میں جو ہے وہ امت مسلمہ میں جو ہے وہ عام ہے. تو آخرت ہوگی تو صحیح، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جہنم سے بچا لے. یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہم لوگوں نے جو کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں بعض لوگ کہ اگر آخرت ہوگی تو صحیح، پر امت مسلمہ کی نسبت جو ہے وہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے. بات پھر وہی آگے، آخرت ہوگی تو صحیح پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں جہنم سے بچا لے گی. پھر کیا آتا ہے ہمارے پاس کہ اگر آخرت ہوگی تو صحیح، پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق یا ہدایت نہیں دی تو اس لیے جہنم سے جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. یہ بہت اہم مسئلہ تھا ہمارا، شفاعت کا مسئلہ جو تھا. یہ ہم لوگوں نے ایمان باللہ میں بھی کور کیا تھا اور ایمان بالرسالہ میں بھی کور کیا تھا. اس میں متعدد جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی. قرآن مجید میں جو ہے وہ آیات کے حوالے ہم لوگوں نے دیے تھے کہ شفاعت کا جو مسئلہ ہے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہیں گے، وہ کوئی نیک بندے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کو چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ بول سکیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ بول بھی نہیں سکتے. اور پھر یہاں تک قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ پھر صاف صاف سیدھا سیدھا بولیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. اور پھر حضور پاک قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا تھا، یعنی کہ قرآن مجید کے احکامات کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو شفاعت کا سارا مسئلہ اس ایک آیت کی رو میں اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم قرآن مجید کو ہی نہیں دیکھیں گے، قرآن مجید کو ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہی کہیں پہ اپلائی نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارا سسٹم ہو، چاہے وہ ہماری اپنی ذات ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، کوئی بھی سسٹم ہے آپ کا، تو پھر کس منہ سے آپ جو ہے وہ شفاعت کا جو ہے وہ اپنے لیے جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی جنت کی ٹکٹ، بس کٹوا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ سے عمل مانگا گیا، آپ سے کوشش مانگی کہ یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیں. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی تھی، مکہ فتح ہوا تھا، مدینہ میں جو ہے وہ سسٹم قائم ہوا تھا، لیکن پوری دنیا پہ قائم نہیں ہوا. پوری دنیا پہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں امت کو بطور امت جو ہے وہ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کو پوری کی پوری دنیا پہ نافذ کرنا، اور یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایمان بالکتاب، قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اور کلام ہونے کی حیثیت سے اس کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی ایک تجلی، تو اس لیے یہ اس کی ذات سے جدا نہیں، تو وہی مقام اور وہی مرتبہ رکھتا ہے جو اللہ کا ہے. قرآن کا اس کم تر دنیا میں نازل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. اس لیے اس کی سب سے بڑی قدر دانی یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ اسی کو سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ سمجھا جائے، اور اس کے نزول کا اصل مقصد بھی یہ ہدایت. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے یا جو بھی جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا تھا جب زمین پہ اتارا تھا تو بتایا تھا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے تم اس کی پیروی کرنا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ کے پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اس کی بات نہیں مانی. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، لیکن شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بس ضرور بہکاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے
تو بجائے اس کے کہ آپ اسی غلط راستے پہ چلتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس غلط راستے سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی انسان غلطی نہیں کرتا، یا میں جو یہاں پہ بیٹھی ہوں ہم لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو سب کچھ پتا بھی ہوتا ہے، ایون کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اسی راستے پہ اٹکے رہتے ہیں جس غلط راستے پہ آپ چل رہے تھے، تو پھر بات غلط ہوتی ہے۔ آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر ہدایت کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو میرے راستے پہ نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور ابھی جو ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو جو ہے وہ حالات خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی نہیں کرتی۔ اگر آپ خود حالات بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنی نیت کو چیک کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے، آج تک پاکستان کے حالات نہیں بدلے، کیونکہ ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی شامل ہوں، ہم لوگ اپنا کمفرٹ زون توڑیں گے تو پھر ہی ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ انقلاب جاننے دینے سے ہی آتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے سامنے آ کے کوئی جو ہے وہ پلیٹ میں انقلاب لا کے آپ کو رکھ دے گا اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس راستہ ہدایت کا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید، اور یہی قرآن مجید کے ذریعے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا، اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی نا کہ جو ہے وہ مسلمان آخری وقت میں بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے لوگ کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مسلمان اس وقت، یا اے اللہ کے رسول ہم اس وقت اتنی کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ اس وقت پرابلم کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی عزیز ہو جائے گی، آپ کو اپنی زندگی سب سے زیادہ پیاری ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم پیلسٹائن میں لوگ مارے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو اور زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ میں دوسرے ممالک پہ بھی اٹیک شروع کر دیے اسرائیل۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی بل میں گھس کے بیٹھا ہے، تمام اسلامی ممالک، کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہوگی آخرت کی زندگی کے بدلے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک مکھی کے برابر بھی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں، جو کہ ہمیں پیاری ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صرف دعاؤں سے پیلسٹائن کے لیے کام کریں اور ہو جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالکتاب کے بعد جو ہمارے پاس کیا آتا تھا؟ ایمان بالقدر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے احکامات جو ہیں وہ اس کائنات پر جو ہیں وہ لاگو ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے احکامات قضاء و قدر، جن کو نافذ کرنے پر جو ہے وہ ملائکہ اور نامعلوم اور کون کون سی مخلوقات جو ہیں وہ مامور ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے احکامات شریعت، جن کو نافذ کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند ٹھہرایا ہے۔ تو انہی احکامات کا ہمیں علم بھی دیا گیا ہے، اور انہی کے حوالے سے ہم مسئول بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ انہی کے حوالے سے ہی ہم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ آج کل میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آخر انٹرنیٹ کا دور ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جن ہیں، اور پوڈ کاسٹ وغیرہ ان کی ہارر پوڈ کاسٹ کے نام سے چل رہی ہوتی ہیں، ایون کہ مارننگ شوز میں بھی کافی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز ہے، یا جن ہے یا کچھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ ایسے کی چیزیں ہیں، جن ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے، تو وہ پھر لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور اتنے ویوز بھی آتے ہیں ان پر، تو وہ وہاں پہ وہ ان کی پوری پوڈ کاسٹ والوں کی ٹیم جاتی ہے، اور یا جو کوئی بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں تو ہمیں اپنی موجودگی کا بتائیں گے وہ۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا زندگی کا کہ آپ اٹھیں اور آپ جنوں کو کور کریں، یا کوئی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ یا کچھ بھی ہے۔ اصل مقصد ہمارا کیا تھا؟ کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے احکامات کی پابندی کرنا تھا۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کن چیزوں میں لگ گیا؟
وہ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ مخلوق ہے، یہاں پر جو ہے وہ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ جنوں کا کام بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کا کام بھی بتا دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے زیادہ اپنی ڈومین سے انسان کو نکل کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ آپ اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے، جو آپ کا اصل مقصد تھا۔ آپ اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جا رہے ہیں، اور یہی بات ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملوایا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اپنا کام کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا کام کر رہے تھے، لیکن حکم دونوں کو یہی تھا، دونوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کی پابندی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کو جس کا حکم دیا گیا تھا۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی عورتیں جو ہیں وہ اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں کہ کوئی بابا جی آ گئے ہیں تو وہ جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو اس پہ جادو کیا ہوا ہے، اس نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ ہماری دنیا کے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے قدر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لکھی ہوئی قدر کو چینج بھی کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مٹانے پر بھی قادر ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آئیں کہ آپ کے جو ہیں وہ ویژنز ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو تھنکنگ ہے، اس کو میں آپ کی قدر میں لکھ دوں، بجائے اس کے کہ آپ عالموں اور بابوں اور اس کے پاس جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے نظر بد ہے یا کچھ جادو وغیرہ ہے یا کچھ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حل بھی بتا دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا حل بتایا ہوا ہے۔ آپ جس بابے کو جا کے بتا رہی ہیں یا جس کے پاس بھی گھر کے معاملات جا کے بتا رہی ہیں، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے یا بچوں کا کام نہیں ہو رہا، رزق کی بندش ہے، بہت سارے مسئلے سننے کو ملتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسئلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کا راستہ دیا ہے، قرآن مجید کی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتایا کریں۔ ابھی تک قرآن مجید تھوڑا سا ہی نازل ہوا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وحی میں کہ ابھی وہ ابتدائی آیات ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے تہجد کی نماز میں پڑھا کریں، اور جتنا بھی قرآن میں ورتل القرآن ترتیل، قرآن پڑھا کریں۔ اور جو مسئلے آپ دنیا کو جا کے بتاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، کسی کو بھی بتاتی ہیں، تو اپنے رب کو بتائیں، اللہ کو الہ بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ بطور ہدایت جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اور ہم بات کر رہے تھے ایمان بالقدر کی، تو اسی لیے جو آپ کی قدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے یا اس نے اپنی آخرت بھی خراب کی اور اپنی دنیا بھی خراب کی، آپ کے اوپر جو مشکل آئی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ دیتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت یا تکلیف آئی ہوئی ہے تو اس کا ہمیں علم ہے، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی حد تک کوشش کریں، قرآن مجید سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، احادیث میں ہے اس کے لیے بہت کچھ، اس سے ان کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کے جو ہے وہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہے وہ لے کے آئیں اور اس راستے پر عمل کریں جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو کہ ہمیں بتایا ہے انبیاء اور رسول کے جو ہے وہ ذریعے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا تھا ایمان بالرسالہ۔ تو ایمان بالرسالہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا سمجھا تھا کہ حقیقت انسان کو سمجھا تھا کہ انسان محض جو ہے وہ ایک مادہ یا ایک روحانی وجود نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کی عظمت کا معیار بھی جو ہے وہ بیک وقت مادی بھی ہونا چاہیے اور روحانی بھی ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسی جو ہے وہ طاقت جس کے ساتھ دنیا سے بے نیازی بھی ہو، انسانی عظمت کا بلند ترین معیار بنتا ہے۔ اور جب ہم اس پر ہم دنیا کے عظیم ترین اشخاص کو اگر ہم ناپنے لگے نا، یہ جو اسکیل ہم نے بنایا ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی سے بھی بنا ہے اور انسان کے اندر ایک روح بھی ہے، تو انسان کو کیا کرنا ہے پھر روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا ہے، اور مادی طور پر مادی طور پر کیسے پہنچانا ہے کہ آپ کے پاس اس دنیا میں طاقت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ اس طاقت کو آپ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں،
اس طاقت سے آپ کو رغبت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ طاقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے حاصل کی، ٹھیک ہے؟ اور روحانی طور پر بھی آپ کو بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کی روح کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اس دنیا میں جس اسکیل پہ جب ہم نے بنایا تو اس میں سب سے پہلے جو نظر آتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ کئی غیر مسلم اسکالرز نے بھی اسی بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ اعتراف کیا کہ وہ عظمت کے اعلیٰ معیار پر جو ہے وہ قائم تھے۔ 40 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ جو ہے وہ کرم رکھتا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی ہے، اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ ہم سے دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں، ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کہہ دیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز یہ نہیں کریں، آپ یہ سسٹم کی بات نہیں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، وہ مانتے تھے، لیکن وہ ان کو مانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یا یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ بھی جو ہے وہ قیامت کا منظر بھی ہوگا۔ اس چیز سے جو تھی وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سسٹم کا نام نہیں لینے دیتے۔ وہ کہتے تھے آپ بہت خوبصورت عورتوں سے ہم آپ کی شادیاں کر دیتے ہیں، بہت ہر چیز، مطلب کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تھی جو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ماننے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بس آپ کا کام آگے تک پہنچا دینا ہے۔ بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہو جاتے تھے، جو ان کی اصل ڈیوٹی تھی وہی ان کو کرنی تھی اصل میں، جو 10 سالہ مکہ کی زندگی میں انہوں نے خود بھی اور ان کے صحابہ نے بھی بہت ساری تکالیف برداشت کر کے، لیکن وہاں پر ان کو ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا۔ مکہ کی زندگی، جہاد کا حکم جو ہے وہ مدینہ میں آ کر ہوا۔ 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی، اس میں 3 سال جو ہے وہ بائیکاٹ کے بھی تھے۔ کبھی وہ جا کے پڑھیں، پھر آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام دکھ اور تمام مشکلات جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایز اے وائف پڑھ لیں آپ لوگ کہ کیا تھا۔ جب ساری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، لیکن ان کی بیوی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، انہوں نے اس چیز کو اپنا روگ نہیں بنایا تھا کہ ان کے پاس بیٹا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو ہے عنہا کے پاس بھی جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے ساتھ لگا کے نہیں بیٹھی رہی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے یا میں کچھ کر نہیں سکتی۔ بطور ایک عورت ہونے کے آپ لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالیں، قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے کہ خود بھی اس آگ سے بچیں اور لوگوں کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری۔ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں، آپ لوگ سب کچھ کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے اندر کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی عورت کے لیے تو زندگی ویسے ہی بہت آسان ہے۔ یورپ جس کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کی عورت کی زندگی دیکھیں، بہت سا آج کل یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں جو عورت ہے وہ آزاد ہے، لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ زندگی حیران ہو جائیں گے آپ لوگ۔ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دنیا جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ ایک ٹیسٹ کا امتحان ہے، اور ایک ٹیسٹ کے جو ایگزامینیشن ہال ہے نا، آپ اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے وہی راستہ چوز کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے، اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہو۔ اپنی زندگیوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس آگ سے بچانا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس پہ ایسے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم نے جو یہ سیشن شروع کیا تھا، جو یہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا ہمارا کورس، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنا بھی اس کو لوگ سن رہے ہیں، ہمارا اصل پیغام جو اس کا پہنچانے کا وہ یہی ہے کہ اپنے الہ کو درست کریں،
جو ہمارا الہ ہے، اپنے رب کا نام بڑا کرنا ہے اور قرآن مجید کی تبلیغ کو جو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اور آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرن، بارک اللہ فی علمکی و عملکی و اوقاتکی۔ بہت ہی بہترین ماشاءاللہ، اور بہت ہی مبارکباد کی آپ مستحق ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اس پورے کورس کو کور کیا اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنے تمام نکات کا جو ہے سمجھایا، احاطہ کیا۔ تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جو بھی وقت آپ نے اس میں لگایا اور جس طریقے سے تمام مصروفیت کے ساتھ آپ نے اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اس پیغام کو جو ہم سب اس کے لیے ایک داعیات کے کام کے طور پر تیار ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالکل ہماری جو بھی سامعات یہاں موجود ہیں، اگر وہ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ بالکل ضرور دے سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی سوال براہ راست کرنا چاہتی ہیں معلمہ سے ابھی بھی اور گروپ کے یعنی کہ سیشن کے بعد بھی، تو آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا گروپ بھی اوپن رہے گا، آپ اپنے سوالات وہاں بھی بھیج سکتی ہیں۔ تو اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم مزید 1-2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی ہمارے گروپ میں کوئی سوال نہیں ہے ابھی کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر انشاءاللہ گروپ اوپن رہے گا۔ دیگر یہ کہ اسائنمنٹ بھی آپ لوگ کو جو لاسٹ اسائنمنٹ ہے بھیجا جائے گا، اور اس کے حوالے سے بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے مکمل طور پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ذمہ داری جو ہمارے اوپر اب اس کو سن کر پڑھ کر آ گئی، اللہ پاک اس کو بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔